اسی لیے اسلام نے کہا کہ مرد اور عورت کے لیے سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے، کہ یقیناً شریعت نے آپ کو پہلی نظر کی اجازت دی کہ بھئی وہ غالباً قصداً یا جان بوجھ کر پڑ ہی جاتی، لیکن فرمایا کہ دوسری نظر آپ کسی پر واپس لوٹا کر دیکھیں، اس کی اجازت آپ کو نہیں ہے۔ ایک ہی نظر ہے، دوسری نظر آپ دیکھیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کے اوپر آنکھوں کے زنا کا گناہ آپ پر پڑا رہے گا۔ یہ اگر آپ اپنی نظروں کی حفاظت کرتے ہیں تو یقیناً آپ کے ایمان کی بھی حفاظت ہوتی ہے، اور وہیں پر جا کر آپ اپنے آپ کے نفس کو قابو میں رکھ سکتے ہیں۔ دوسرا پیغام اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر جو احکام دیے اس کے اندر فرمایا کہ وہ یہ ہے کہ اجنبی مرد اور عورت ایک دوسرے سے تنہائی میں ملاقاتیں نہ کریں۔ آج تو شرم یہ ہے، بڑے بڑے دفتروں کے نام پر، کال سنٹرز کے نام پر اور بے انتہا ایسے ہوٹلوں کے ذریعے سے آج ہمارا سماج، ہماری نوجوان بچے بچیاں، مسلمان ہوں غیر مسلمان ہوں، ان کا اجنبیوں سے ایک تنہائی میں ملنا حرام ہے تو حرام، یہ آپ کے ایمان کو ختم کر دے گا، یہ آپ کے ایمان کو ضائع کر دے گا۔ اور آج یہ عام ہے ہمارے پاس، سوشل میڈیا میں پہلے جا کے پورے کام کر کے آ جاتے ہیں، پھر ذرا اختلاف ہوا تو میڈیا میں آ کے پکارا فلاں میرے کے میں فلاں کے ساتھ، تو فلاں کے ساتھ گئیٹ کئی کو وہ گڑے میں۔ مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں جب حضرت باحیات تھے تو حضرت کی خدمت میں ایک خاتون آئی، بوڑھی عورت تھی، انہوں نے پیغام بھجوایا حضرت کے پاس کہ میں آپ سے مرید ہونا چاہتی ہوں، آپ مجھے مرید کرا دیں۔ مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بولے ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، اپنے خادم کو حکم دیے کہ پردہ چھوڑو، بیچ میں آپ اس طرف ہیں اور دوسری طرف وہ عورت جو مرید ہونے آئی اس کو بلائے۔ تو وہ آئی تو اس نے کہا کہ حضرت میری عمر کافی ہو گئی، میں 75 80 90 کے آس پاس میں چلے گئی، اور آپ بھی کچھ کم نہیں، آپ بھی بوڑھے ہی ہو گئے، میں بھی بوڑھی ہو گئی، آپ بھی بوڑھے ہو گئے، اور اب ہم ایک نئے رشتے میں آنے جا رہے ہیں کہ میں آپ کو اپنا پیر مان رہے ہوں اور میں آپ کی مرید ہو جا رہی ہوں، تو لہٰذا یہ پردے کی کیا ضرورت، بوڑھے ہو گئے ہم لوگ، آپ ہمارے کہنے کیا ہے، لہٰذا یہ پردہ ہٹا دیجیے اور میں آپ سے مرید ہو جاتی ہوں۔ تو حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت جملہ کہا اور فرمایا کہ میری بہن یقیناً میں بوڑھا ہو جاؤں گا، تو بوڑھی ہو جائے گی، لیکن ہماری شریعت بوڑھی نہیں ہوتی، لیکن ہماری شریعت بوڑھی نہیں ہوتی۔ ہمارا مزاج ہے کہ عمر تھوڑی بڑی ہونے لگ گئی، شادیاں ہو گئی تو ہم سمجھتے کوئی پردہ نہیں ہے، سب عام ہو گیا ہمارے پاس، نہیں ہو گئی شادی، اب کیا ہے، شادیاں کر کے بھی بہت کچھ ہے، نہیں کر کے بھی بہت کچھ ہے۔ اسلام نے حکم دیا، حضرت مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ اپنے ذہن و دل میں بٹھا لو، حضرت نے وہ عمر میں رہتے ہوئے اور اللہ کے ولی ہیں اور وہ عورت مرید ہو رہی ہے، تو اس کے باوجود آپ نے فرمایا میری بہن یقیناً میں بوڑھا ہوں، تو بوڑھی ہے، لیکن ہماری شریعت بوڑھی نہیں ہو سکتی۔ یہ بھی ملاقات تھی نا، لیکن اس میں اللہ کا خوف ڈال دیے، اسی لیے فرمایا کہ تنہائی میں نہیں ملنا۔ اسلام نے پہلی بات اسلام نے کہا اپنے نظر کی حفاظت کرو، دوسری بات اسلام نے مرد عورت دونوں کے لیے یہی پیغام، دوسری بات اسلام نے کہا کہ اپنی مرد اور عورت تنہائی میں ملنا نہیں کبھی نہیں، اگر کسی کو ملنا بھی ہے، کوئی ضروری مسئلہ بھی ہے تو محرم کی موجودگی میں ملے، اس کا بھائی یا اس کا شوہر یا اس کا باپ یا اس کا بیٹا اس کے پاس ہو، اس وقت میں آپ جا کر ملے۔ تیسرا حکم اسلام نے کہا شائستہ لباس کا استعمال کریں، لباس کا استعمال بھول گئے ہم لوگ، اور پھر مردوں کا جو لباس تھا وہ عورتوں میں آ گیا، مرد کے کپڑے انہوں پہن رہے ہیں، اب ان کے کپڑے ان کے پاس آئے جیسا دکھ رہا، اس میں بھی کوئی کمی نہیں، کیا حال ہے سماج کا۔ اور پھر ہماری بہنیں یہاں جو مرد حضرات، بھائی بھی ہیں آپ ایک باپ بھی ہیں، آپ ایک جو ہے بیٹے ہیں، اپنے گھر کا جائزہ لے کر اس بات پر غور کرائیں کہ آپ کے اپنے گھر میں اسلامی لباس، اسلام آپ کو صاف ستھرا انداز سے سمجھاتا کہ آپ وہ لباس کا استعمال کریں جس سے آپ کا جسم چھلکنا نہیں، آپ کے جسم کے نشیب و فراز نظر نہیں آنا۔
کہ آپ موٹے ہیں، دبلے ہیں، اب اس طرح کے کپڑے آج ہماری عورتیں، آج ہماری بچیاں پہن رہی کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ کیسے لباس پہن رہے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سی عورتیں دنیا میں تو کپڑے پہن کے ہوں گی، لیکن جب روز محشر میں ان کو اٹھایا جائے گا تو وہ بغیر لباس کے ہوں گی۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ دنیا کے اندر وہ اس طرح کے لباس پہنتی تھی کہ جس سے ان کا جسم ظاہر ہوتا تھا، نظر آتا تھا۔ تو اب آپ غور کرنا، اپنے گھروں کا جائزہ لیجیے۔ جہاں تک لباس کی بات ہے تو وہ برقع ہے، حجاب ہے۔ تو مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بیان میں ارشاد فرمائے کہ لوگ اکثر اخبارات میں آتا کہ فلاں کا اتنا زیور، فلاں کی اتنی چین، فلاں کی فلاں چیز جو ہے روڈ پہ سے چرا لی گئی، فلاں کی جو ہے گلے میں سے مار دی گئی، فلاں ہوا فلاں ہوا۔ تو حضرت فرمائے کہ دیکھو ہماری عورتیں جو خاص طور پہ یہ جتنا ہوتا غیر لوگوں کے پاس ہی ہوتا، مسلمانوں کے پاس اس کا رواج نہیں ہے۔ بولے وہ کیوں؟ بولے اس لیے نہیں ہوتا کیونکہ ہماری عورتیں سر سے پیر تک برقعے میں رہتے، اندر کتنا بھی سونا پہن لو دکھ کے آتا نہیں، دکھتا نہیں دکھتا۔ تو لہذا کیا بھی پہنو ان کی چوری نہیں ہوتی۔ بولے اسی طریقے سے حضرت اس کے آگے فرماتے تھے جس طرح برقعے کے پہننے سے آپ کے سونے کی حفاظت ہو رہی، اسی طرح آپ اگر اپنے جسم کو چھپا لیں گے تو اس کے ذریعے سے کیا ہوگا؟ آپ کی عزت کی حفاظت ہوگی۔ چوتھی چیز اسلام نے فرمایا کہ زیب و زینت کا استعمال گھر میں کریں۔ گھر میں رہیں تو اس طرح کہ آپ ہر طرح کی زیب و زینت اختیار کریں، مکمل طور پر تیار رہیں جس طرح شادی خانے میں تیار ہوں۔ ہمارے کہنے الٹا ہے، دعوتوں میں گئے تو ہم جس طرح ریڈی ہوتے، گھر میں رہے تو بساندی حالت رہتی ہے ہمارے گھروں میں۔ جو کچھ لگانا ہے آپ اپنے شوہر کے لیے لگا سکتے ہیں، شوہر سے ہٹ گئے تو پھر آپ لگا کے اگر کسی کے سامنے بھی چلے گئے تو بھی گناہ ہے۔ شادی خانے کی زینت آپ نہیں، آپ اپنے گھر کی زینت ہے۔ اسلام اس لیے کہتا کہ یہ چوتھی چیز ہے، آپ زیب و زینت اپنے شوہر کے لیے اختیار کریں۔ اور پانچویں چیز فرمایا کہ عورتیں اپنے سینے پر چادر ڈالے رکھیں، یعنی اوڑھنے کا رواج۔ ایک واقعہ ہے وہ سنا کر انشاءاللہ آپ کی بات ختم کرتا ہوں کہ جو ہے آج ہمارے گھروں سے اوڑھنیاں ختم ہو گئے، سر پہ اوڑھنے کا رواج نہیں، سر پہ دوپٹہ رکھنے کا رواج نہیں۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب نیا اسلام شروع ہوا، پہلی وحی نازل ہوئی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے کہا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے سفید لباس میں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کشمکش میں تھے۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا آپ کو کیا پریشانی؟ تو بولے کہ میرے کو اس بات کا ڈر ہے کہ وہ جبرائیل ہے کہ نہیں کی۔ تو بولے ٹھیک ہے، آئندہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو میرے کو بہت اشارہ دینا۔ تو بولے ٹھیک ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو اشارہ فرمایا، جیسا ہی اشارہ کیے آئے سو جبرائیل واپس چلے گئے۔ سمجھ رہے؟ آئے سو جبرائیل واپس چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آئے، بات چیت ہو گئی، وہی آ گئی، چلے گئے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ سے پوچھا کہ آخر میرے اشارہ دینے کے بعد تم نے کیا کیا جس کی وجہ سے وہ آنے والے جبرائیل چلے گئے؟ تو بولے رسول اللہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا، بڑوں سے سنا تھا کہ ان گھروں میں اللہ کے فرشتے نہیں آتے جن گھروں کی عورتوں کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا کہ جب آپ کے پاس جبرائیل آنے کا آپ اشارہ دیے، میں نے اپنے سر سے دوپٹہ ہٹایا تو وہ چلے گئے۔ بولے ہاں چلے گئے۔ تو بولے رسول اللہ وہ جبرائیل ہی ہے۔ بولے جب میں نے دوپٹہ ڈال دیا تو پھر وہ گھر میں تشریف لا لیا۔ اب ہمارے گھروں میں جب دیکھو عورتیں یا مرد روتے رہتے، برکت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کمارے سے کہاں جا رہا نہیں معلوم۔ میری اماں تم دوپٹہ اوڑھو سب صحیح ہوتا، تم گھر میں رہنا سیکھو۔ اٹھے گی دروازے پہ۔ تو یہ حالت ہماری رہیں گی تو یہ ہوگا۔ حضرت عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو لوگ عاقل صاحب کو دیکھیں گے ان کو معلوم ہوگا، حضرت شملے کے اوپر سے ایک سفید جو ہے اوڑھنے کی طرح اوڑھتے تھے۔ تو چٹھی لکھ کے بولے حضرت عورتیں اوڑھنی اوڑھتے معلوم، آپ کہیں کو اوڑھے ہوئے ہیں ذرا یہ بولو بولے۔ تو حضرت بولے ہاں مت تم نہ اتار دیے تو میں اوڑھ لیا بولے۔ تو میرے عزیزوں یہ حالت اگر ہمارے گھروں کی ہوں گی کہ ہم پردے سے دور، لباس سے دور، اپنے جسم کو چھپانے سے دور ہوں گے تو بے حیائی عام ہوں گی۔